میرا نام نسرین ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والد کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور جب میں 16 سال کی ہوئی تو میری ماں بھی اس دنیا سے چلے گئی، لیکن اپنی موت سے پہلے انہوں نے میری شادی کر دی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ماں کہتی تھی کہ میرے بعد تیرا سہارا کون بنے گا، تو اکیلی اس دنیا میں کیسے رہے گی، لوگ تجھے جینے نہیں دیں گے۔ اس وقت مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میں نے ان کی خوشی کے لیے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد میں اپنے شوہر عظیم کے گھر آ گئی۔ آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے جب میری شادی کے صرف تیسرے دن میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن میرے شوہر نے میرا پورا ساتھ دیا۔ امی کی تدفین سے لے کر ہر ذمہ داری انہوں نے نبھائی۔ اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا سوائے میرے شوہر کے۔ میری زندگی ان کے ساتھ بہت سکون سے گزرنے لگی۔ انہوں نے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں اکثر حیران ہوتی تھی کہ اتنی چھوٹی نوکری کرنے کے باوجود وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتے تھے۔ شادی کے پہلے ہی سال میں ماں بنی اور مجھے ایک ساتھ جڑوا بچے ہوئے۔ اس کے بعد تو جیسے ہر سال میری گود بڑھتی رہی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 8 سال میں 9 بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ گھر میں نہ کوئی ساس تھی، نہ ننند، اور نہ ہی کوئی دوسرا سہارا تھا۔ سارے بچوں کی ذمہ داری اکیلے میرے کاندھوں پر تھی۔ میں دن بھر کام کرتے کرتے بری طرح تھک جاتی، کئی دفعہ رونے لگتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ مجھ سے اب یہ سب نہیں ہوتا، لیکن وہ ہر رات میرے لیے خاص قسم کا شربت بناتے، جس میں بادام، پستہ اور کچھ ایسی ٹھنڈی چیزیں ملاتے کہ اسے پیتے ہی میں جسم کی ساری تھکن اتر جاتی اور میں گہری نیند سو جاتی۔ صبح تک مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب سوئی اور کب آنکھ کھلی۔ اگر رات کوئی بچہ جاگ جاتا تو میرے شوہر خود اسے سنبھالتے اور کہتے کہ تم دن بھر بچوں اور گھر کا کام کرتی ہو، اب رات کی ذمہ داری میری ہے۔ میرے شوہر کی ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ گھر میں بہت کم رہتے تھے، لیکن جب بھی آتے میرے بچوں کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے کر آتے۔ میں ان کی ہر بات مانتی تھی کیونکہ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ گھر میں ہمیشہ کھانے پینے کی چیزیں موجود رہتی، ہر بچے کے لیے نئے کپڑے بنتے۔ گاؤں والے بھی کہتے تھے کہ تمہارا شوہر تمہیں بہت اچھے حالات میں رکھتا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی خوشیاں اتنی جلدی ختم ہو جائیں گی۔ ایک دن خبر ملی کہ میرے شوہر بے ہوشی کی حالت میں ملے ہیں۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا رہا تھا، لیکن راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میرے پیٹ میں ان کا نامہ بچہ تھا۔ میں ٹوٹ گئی، بکھر گئی۔ مجھے سب سے زیادہ یہی فکر تھی کہ میں اپنے بچوں کو کیسے پالوں گی۔ گھر میں جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ ان کے کفن دفن میں خرچ ہو گئے۔ دور دور کے رشتہ دار آئے، مگر کسی نے ہمارا سہارا بننے کی بات نہیں کی۔ سب یہی کہتے تھے کہ اتنے بڑے خاندان کا خرچ کون اٹھائے گا۔ اگر ہر رشتہ دار تھوڑی تھوڑی مدد بھی کر دیتا تو ہمارا گزارا ہو سکتا تھا، لیکن کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ لوگ مجھے دوسری شادی کا مشورہ دینے لگے، کہتے تھے کہ کوئی آدمی مل جائے جو بچوں کا سہارا بن جائے گا، لیکن پھر خود ہی کہتے کہ کون ایسا آدمی ہوگا جو 9 بچوں کی ماں سے شادی کرے گا، جن میں 4 بیٹیاں بھی ہوں۔ آخر میں غصے میں آ گئی اور میں نے سب رشتہ داروں سے کہہ دیا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں خود اپنی اولاد کو پالوں گی، تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ لوگوں کا رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس کے کفن دفن کا کھانا بھی ختم ہو چکا ہے، اب یہاں سے بیٹھ کر میرا تماشا مت دیکھو۔ میری بات سن کر سب نے مجھے بہت کچھ سمجھایا اور کہا کہ ہم تو تمہارے ہی بھلا سوچ رہے تھے، لیکن تم بھلائی کے قابل ہی نہیں ہو۔ میں نے بھی صاف کہہ دیا کہ مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں، تم سب میرے گھر سے بس ابھی اور اسی وقت چلے جاؤ۔ سب لوگ جا چکے تھے، گھر میں کچھ پیسے بچے تھے، پہلے وہ بھی استعمال ہو گئے۔ اس کے بعد میں گھر کی کچھ چیزیں بیچنے لگی۔ آخر میں صرف ایک گائے رہ گئی تھی جس کا دودھ میرے بچے پیتے تھے، لیکن گائے کو کھلانے کے لیے چارہ بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ دودھ بھی نہیں دے رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر میں نے وہ گائے بھی بیچ دی اور 1 مہینہ انہی پیسوں پر گزارا ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر فاقے شروع ہو گئے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ ان کا دل بہلانے کے لیے میں انہیں کھیتوں کی طرف لے گئے، کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ کھیتوں کے قریب ایک ٹرک کھڑا تھا جس پر چھوٹے چھوٹے شہتوت رکھے ہوئے تھے۔ میرے بچے انہیں کھا کر اپنا پیٹ بھرنے لگے۔ اسی دوران ایک شخص نے ہمیں دیکھ لیا۔ میں اسے جانتی تھی، وہ ہمارے گاؤں کی مسجد کا امام تھا اور اس کی بیوی ایک بڑے زمیندار کی بیٹی تھی جس نے امام صاحب کا جینا محال کر رکھا تھا۔ امام صاحب نے جب ہمارے بچوں کی حالت دیکھی تو فوراً ہمارے پاس آ گئے۔ انہیں مجھے غور سے دیکھا اور کہا، کیا تم عظیم کی بیوی ہو جو کچھ دن پہلے انتقال کر گیا؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ سارے بچے بھی اسی کے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا تم گزارا کیسے کر رہی ہو؟ میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ گھر میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، آخری جانور بھی بیچ دیا اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اسی لیے انہیں یہاں لے آئی ہوں۔ امام صاحب نے بچوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور مجھ سے کہا، تم بھی بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے گھر چھوڑنے لگے تو جاتے ہوئے میری ہتھیلی پر کچھ پیسے رکھ دیے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کسی نے ہماری مجبوری کو محسوس کیا۔ میں نے ادب سے کہا کہ چائے پی کر جائیے۔ بچے بھائی کھیلنے لگے اور میں چائے بنانے چلی گئی۔ جب میں چائے بنا کر لائی تو امام صاحب نے کپ لیتے ہوئے میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ کر کہا،
इमाम साहिब, आप ये क्या कर रहे हैं? वो मुस्कुरा कर बोले, तुम खुद सोचो तुम क्या कर रही हो। तुम अकेली औरत इतने सारे बच्चों का पेट कैसे पालोगी? जो पैसे मैंने दिए हैं वो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे, फिर कहाँ जाओगी? मैंने कहा अल्लाह निगहबान है, जैसे उसने आपको वसीला बनाकर भेजा है वैसे किसी और को भी बना देगा। इस दुनिया में कोई भूखा नहीं मरता। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो ये घर भी बेच दूंगी। ये सुनकर इमाम साहिब ने कहा, पागल औरत, घर बेचने की गलती हरगिज मत करना, वरना सड़क पर आ जाओगी। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मैं दिल ही दिल में खुश होगी और सोचने लगी, शायद इमाम साहिब मुझे अपने घर में कोई काम दे देंगे तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूंगी। मेरी दोनों बड़ी बेटियां इतनी समझदार हो चुकी थी कि मेरे न होने पर अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रख सकती थी। वक्त ने उन्हें उम्र से पहले बड़ा बना दिया, क्योंकि उनके सर से बाप का साया उठ चुका था। मैंने फौरन कहा, इमाम साहिब, आप जो भी काम कहेंगे मैं जरूर करूंगी। उन्होंने कहा, रात को मस्जिद के साथ बनी हुई मेरी हवेली पर आ जाना। मैंने हैरत से पूछा, रात को किस वक्त और वहाँ मेरा क्या काम होगा? उन्होंने कहा, रात के तकरीबन 10-11 बजे के बाद आना, और सामने वाले दरवाजे से नहीं बल्कि पिछले दरवाजे से आना। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि उनकी बात ना समझ सकती। मैं अच्छी तरह जान गई थी कि वो मुझे रात के वक्त पिछले दरवाजे से क्यों बुला रहे हैं। पूरा गांव जानता था कि वो अपनी बीवी से बहुत तंग थे और अब वो मेरी गुर्बत और मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे। वो वहां से चले गए और मैं गहरी सोच में डूब गई। इमाम साहब के दिए हुए पैसे भी करियाने वाले ने अपने पुराने हिसाब में काट लिए और सिर्फ इतना राशन दिया कि हम एक वक्त का खाना बना सके। उसके बाद उसने मजीद उधार देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि 4 महीने बाद उसके पैसे वापस मिले हैं, अब वो दोबारा उधार नहीं दे सकता। रात के 11 बजने में थोड़ी देर बाकी थी। अपने शोहर की तस्वीर सीने से लगाकर रोए जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे शोहर ने हमेशा मुझे इज्जत दी, अच्छी जिंदगी दी, कभी किसी के सामने हाथ पिलाने की नौबत नहीं आने दी। लेकिन अब घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मैं पढ़ी लिखी जरूर थी, मगर इतने सारे बच्चों को छोड़कर कौन सी नौकरी करती? अगर किसी के घर काम भी करती तो हमारे गांव में सब गरीब थे सिवाय इमाम साहिब के, और अब वो भी मुझे इस शर्त पर काम दे रहे थे। मैं अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ देख नहीं सकती थी। आखिर मैंने दिल पर पत्थर रख लिया, बच्चों को सुला दिया और अपनी बड़ी बेटी से कहा कि सबका ख्याल रखना, मैं अभी वापस आती हूँ। फिर मैं एक सादा सा चादर ओढ़कर घर से निकली और मस्जिद के साथ बनी हुई हवेली के पीछे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। वहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि इमाम साहिब भी मौजूद नहीं थे। दिल ही दिल में मैं यही चाह रही थी कि वहाँ कोई ना आए ताकि कोई मुझे चोर समझकर पकड़ न ले। 10-15 मिनट गुजर गए मगर वहाँ कोई नहीं आया। मैंने दिल में कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं अपने मरहूम शोहर से बेवफाई नहीं कर सकती। ये सोचकर मैं वापस जाने लगी कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। मैंने पलट कर देखा तो वो इमाम साहिब थे। मैंने फौरन अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ा लिया और कहा कि मैं वापस जा रही हूँ। उन्होंने कहा, अगर वापस गई तो बहुत पछताओगी, अपने बच्चों के बारे में सोचो। मैंने कहा, आप मेरे बच्चों का वास्ता देकर मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं। तो उसने कहा कि काम गलत है या नहीं, फैसला तुम बाद में करना। मैंने कहा, मैं एक बेवा और लाचार औरत हूँ, आप खुद सोचें, अगर मैं आपकी जगह और आप मेरी जगह होते तो फिर आप पर क्या गुजरती। उसने कहा, देखो मैं ये सब समझता हूँ और मेरी बात गौर से सुनो। मेरी बीवी है लेकिन मेरे बच्चे नहीं है, और दरअसल मैं तुम्हारी जगह पर ही हूँ। मुझे इमाम साहब की बातें समझ नहीं आ रही थी, मुझे उस पर तरस आ रहा था, लेकिन मुझे उसकी आंखों में हवस दिखाई नहीं दे रही थी। उसने कहा कि तुम्हारा शोहर बहुत अच्छा इंसान था, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में जगह दे, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। मैंने कहा कि किसी अच्छे इंसान की बीवी की इज्जत खराब करना चाहती हो? तो उसने सर झुका लिया और कहा कि तुम्हें हर हाल में रात को मेरे पास आना होगा और 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा कि तुम हैरान रह जाओगे। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। इमाम साहब ने मेरे घर में राशन भी डलवा दिया और घर में जो चीजें कम थी वो भी लेकर दे दी। बच्चों के लिए नए कपड़े भी लेकर दिए। वो मेरे बच्चों से बहुत प्यार भी कर रहा था, हालांकि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। फिर मेरे कानों ने खबर सुनी कि इमाम साहब की बीवी से छोड़कर जा रही है। दोनों की कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए अलग हो जाना ही उनके लिए बेहतर था। इमाम साहब अपनी बीवी को तलाक दे रहे थे। मैं 1 हफ्ते तक इमाम साहब के कहने पर रोज रात को उसकी हवेली में जाती रही, लेकिन उसने मुझे 3-4 दिन से नहीं बुलाया था और मैंने भी शुक्र अदा किया क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं छीनी थी। अब तक तो उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, मगर मुझे बहुत डर था, मैं बहुत ज्यादा मजबूर थी। लेकिन फिर एक रात उसने मुझे बुला लिया और इस दफा मुझे अपनी हवेली के गेस्ट हाउस में ले जाने की बजाय सीधा हवेली के अंदर ले गया। मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी कि क्या उसे किसी का डर नहीं है कि हवेली में नौकर देख लेंगे या उसकी बीवी ने देखकर कोई सवाल कर लिया तो वो क्या जवाब देगा। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि हवेली में कोई भी नहीं है। वो मुझे एक कमरे में ले गया जो बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा लगता था कि वहाँ की हर चीज नई थी। फिर उसने मुझे एक और कमरा दिखाया जो बच्चों के लिए सजाया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे अपनी हवेली क्यों दिखा रहा है। फिर मुझे वापस उसी कमरे में ले आया और अपने सामने बिठा लिया।
اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہو، لیکن میرے دل میں یہی خیال تھا کہ یہ کیسی محبت ہے جس میں میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، عظیم کبھی تمہارا شوہر تھا ہی نہیں، میں تمہارا اصل شوہر ہوں۔ میری مجبوری تھی کہ مجھے تمہیں عظیم کے ساتھ رکھنا پڑا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارا شوہر رات کو تمہیں ایک شربت پلایا کرتا تھا جس سے تمہیں سکون کی نیند آ جاتی تھی، اور یوں میں تمہارے پاس آتا۔ یہ جتنے بھی بچے تھے تم دیکھ رہی ہو، یہ سارے میرے بچے ہیں، کیونکہ میری بیوی ایک بگڑے ہوئے زمیندار کی بیٹی ہے اور اس کا مجھ پر دل آ گیا تھا۔ اس کے باپ نے زبردستی میری اس کے ساتھ شادی کروا دی۔ وہ مجھے شوہر کم و ملازم زیادہ سمجھتی تھی، اس نے اولاد بھی پیدا نہیں کی۔ اس کے باپ نے یہ حویلی میرے نام کر دی۔ میں تنگ آ کر تم سے شادی کر چکا تھا، لیکن اگر میری بیوی کو پتہ چل جاتا کہ میری ایک اور بھی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی تھی، اسی مجھے یہ سب چھپانا پڑا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ سارے بچے میرے ہیں۔ عظیم کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ میرا وفادار نوکر تھا، میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا اور میری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میرے شوہر نے ہمیشہ یہی کیا تھا کہ رات کو مجھے شربت پلا کر سلا دیا کرتا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا اور مجھے رات کو کیوں بلاتے رہے ہو؟ تب اس نے کہا کیونکہ میری بیوی کو جب تک میں اس حویلی سے نکال نہیں دیتا میں تمہیں یہاں نہیں لا سکتا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے زبردستی شادی کی تھی، اب اس کا دل مجھ سے بڑھ چکا تو یہ طلاق ہونا ضروری تھی، اس لیے مجھے کچھ وقت گزارنا پڑا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ حویلی، یہ سب کچھ تمہارا ہے، آج سے تم یہی رہو گی اور یہ تمہارا کمرہ ہے، اور دوسرا کمرہ میں نے بچوں کے لیے سجایا ہے۔ اب تمہاری زندگی میں آرام اور سکون ہوگا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تمہیں کیسے قبول کروں؟ تو اس نے کہا کہ میں ہی قصوروار ہوں، تمہیں جتنا وقت چاہیے لے سکتی ہو، لیکن میں اب تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ اس نے اپنا اور میرا نکاح نامہ بھی مجھے دکھایا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے اپنے شوہر عظیم کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا ہے، وہی میرے لیے واقعی سب کچھ تھا، وہ میرا خیال رکھتا، میرے بچے اسی کو باپ کہتے تھے۔ تم نے میری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا، تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا؟ اگر تمہیں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم اپنی بیوی کو بتا سکتے کہ تمہاری دوسری بیوی بھی ہے اور سے تمہیں 9 بچے ہیں، تو تم ایک بزدل انسان ہو، میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تم نے ایک عورت کے خوف سے میری زندگی بدل دی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ میں مجبور تھا، کیونکہ وہ عورت تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اگر اسے میری کمزوری معلوم ہو جاتی تو وہ رحم کرنے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن اب وہ میری زندگی سے نکل چکی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر اب وہ میرے بچوں یا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، تم میری حفاظت میں ہی رہو گی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، شاید دنیا والوں کو میری کہانی بہت عجیب لگے، لیکن حقیقت اکثر ہماری سوچ سے بھی زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرا شوہر کبھی ہوش و حواس میں میرے قریب نہیں آیا تھا، لیکن میں تو اسے ہی اپنا شوہر سمجھتی رہی۔ مجھے اپنے بچوں کو حقیقت سمجھانے میں بہت وقت لگا، اور میں نے امام صاحب کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ اب بھی میرے دل میں ان کے لیے وہ محبت نہیں تھی، وہ صرف ان بچوں کے باپ اور میرے شوہر تھے جو ہماری تمام ضروریات پوری کر رہے تھے، جن کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا۔ میں نے خاموشی سے ان کی بات کی تصدیق بھی کر لی تھی۔ امام صاحب کی زیادہ تر باتیں سچی تھی۔ اب آپ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب کو شوہر کے طور پر قبول کروں یا اپنے بچوں کو لے کر کہیں دور چلی جاؤں؟ میں بہت پریشان ہوں، مجھے کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔